اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ تمام تعریفیں ہیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے، اس خالق ازل کے لیے کہ جس کا نظام عدالت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پروردگار نے اپنے آپ کو منوانے کے بعد اپنی عدالت کو منوایا، اپنے عدالت کو ہمارے بیسک بنیادی عقائد کے اندر رکھا، رسالت، امامت اور قیامت سے پہلے۔ کیونکہ اگر پروردگار کے عادل ہونے پر یقین نہیں ہوگا تو اس کے بھیجے ہوں پر یقین کرنا مشکل ہو جائے گا، اور اس کی عدالت کا تقاضا ہے کہ اگر اس نے ہمارے نفس میں برائی کو رکھا ہے تو اس نے ساتھ اچھائی کو بھی رکھا ہے۔ سورہ شمس گواہی دے رہی ہے فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کو بھی رکھا اور تقوی کو بھی رکھا، اچھائی کو بھی رکھا اور برائی کو بھی رکھا۔ اب جس طرف انسان کا جھکاؤ ہوگا انسان اسی راہ پہ چلتا جائے گا، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کیفیات نفس کا۔ جیسے انسان کا جسم کبھی بوجھل ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی تھکاوٹ سے بھرا ہوتا ہے، اسی طرح انسانی نفس کی بھی کیفیات ہیں۔ کبھی نفس لوامہ ہوتا ہے، کبھی امارہ ہوتا ہے، کبھی مسولہ ہوتا ہے، کبھی نفس مطمئنہ ہوتا ہے، کبھی یہ نفس کاملہ کی پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے، کبھی یہ نفس رضائیت کا درجہ جو ہے اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ نفس دراصل ہے کیا؟ اگر ہم عام زبان میں بہت عام فہم مثال سے اس نفس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کی مثال ایک موبائل فون کی لی جا سکتی ہے۔ جیسے ایک موبائل فون ہے اور اس میں سم ہے، یہ موبائل فون دراصل ہمارا جسم ہے اور اس میں ڈلنے والی سم جو ہے وہ روح کا کام کر رہی ہے۔ لیکن اگر آپ دقت فرمائیں تو جسم اور روح کے ہوتے ہوئے بھی، موبائل اور سم کے ہوتے ہوئے بھی موبائل کام نہیں کرتا، موبائل ایکٹیو نہیں کرتا۔ جس فنکشنز کے لیے موبائل کو پروڈیوس کیا گیا ہے، موبائل فون سم کی موجودگی میں بھی ان کاموں کو ٹھیک سے انجام نہیں دے پا رہا۔ کیونکہ کوئی ایک چیز مسنگ ہے۔ جسم اور روح کے ہوتے ہوئے بھی انسان اس کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیا چیز مسنگ ہے اس میں؟ نفس مسنگ ہے۔ جیسے موبائل فون میں اگر چارجنگ مسنگ ہو، اگر اس کو موبائل فون مکمل طور پر چارج نہ کیا ہو تو وہ اپنا کام ٹھیک سے انجام نہیں دیتا۔ تو موبائل فون کے اندر جیسے چارجنگ کی اہمیت ہے، بالکل اسی طرح انسانی جسم میں نفس کی اہمیت ہے۔ اور اگر آپ دقت کریں تو چارجنگ مسلسل کمی کی طرف آ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، پستی کی طرف آ رہی ہے۔ اسی طرح انسان کا نفس بھی مسلسل پستی کی طرف جاتا ہے، پستی کی طرف جھکاؤ انسان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے، برائی کی طرف، جیسا کہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 53 میں کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور نفس کا تو کام ہی یہ ہے، وہ تو چاہتا ہے، کیا کام ہے؟ إِنَّ النَّفْسِ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، کہ وہ ہر وقت تمہیں برائی کی طرف اکساتا رہتا ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا کمال ہے۔ کمال کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ جیسے سورہ شمس میں ہی پروردگار کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی اس نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کامرانی اس کے قدم چومنے لگ گئی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اپنی ایفرٹ سے ہوگا، اپنی محنت سے ہوگا، مسلسل محنت سے ہوگا، اور دوسرا توفیق پروردگار سے ہوگا۔ اب یہ ہم انسانوں کا جو مین کام ہے، جو اصل دشمن ہے ہمارا، وہ ہے نفس امارہ۔ اس نفس کے ساتھ لڑنا، اس کو زیر کرنا دراصل میرے اور آپ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور یہ اتنا پاورفل نفس ہے کہ قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 میں پروردگار جناب آدم کا اور ابلیس کا قصہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے جناب آدم کو تخلیق کیا، پھر اس میں روح پھونکی، پھر تمام ملائکہ سے کہا کہ آپ سجدہ کر دیں، سب نے کیا صرف ابلیس نے۔ اور جہاں آیت نمبر 12 شروع تھی، بالکل اس کا سٹارٹنگ کا جو پورشن ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ، اور تجھے کس چیز نے منع کر دیا سجدے سے، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے؟ اس لمحے اگر آپ عزیزان گرامی تھوڑی سی دقت کریں، یہ واقعہ جس لمحے پیش آ رہا ہے
اس وقت کون سی ایسی سپریم پاور تھی جس نے ابلیس کو جناب آدم کو سجدہ کرنے سے روک لیا؟ اور خدا سوال پوچھ رہا ہے. اس لمحے خدا کی ذات تھی. کیا خدا کی ذات نے منع کیا ابلیس کو؟ نہیں. ملائکہ موجود تھے. کیا ملائکہ نے منع کیا ابلیس کو؟ نہیں. جناب آدم موجود تھے. کیا جناب آدم نے ابلیس سے کہا کہ مجھے سجدہ کرنا کہا؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ 3 قوتیں اس وقت موجود تھیں. ان تینوں میں سے تو کسی نے بھی منع نہیں کیا ابلیس کو سجدہ کرنے سے. لیکن خدا کہہ رہا ہے وَمَا مَنَعَكَ، کس چیز نے تجھے روکا، کس نے تجھے منع کیا؟ وہ تھا ابلیس کا نفس امارہ. یعنی نفس امارہ اتنی سپریم پاور ہے کہ وہ ابلیس جیسے کو بھی بہکا سکتی ہے. وہ ابلیس جو ساری دنیا کو بہکا رہا ہے، نفس امارہ ابلیس کے نفس کو بھی بہکانے کے لیے کافی ہے. یعنی اس کو ہلکا نہیں لینا ہم نے. اس کے اندر سے یہ جو برائیوں کے خیالات آ رہے ہیں، یہ جو وسوسے انسان، ان کو بالکل بھی معمولی نہ لیں. کیوں؟ کیونکہ اگر اس پہ تھوڑا سا وقت دے دیا اس برے خیال کو، پہلی اینٹ رکھ دی اگر برے خیال کی ذہن میں، تو محل تو خود بخود تعمیر ہو جائے گا. اور ہم انسانوں کو چونکہ عمارتوں سے، محل سے، اپنے گھروں سے، اپنی چیزوں سے محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر یہ پہلی اینٹ سے محل تعمیر ہو گیا تو پھر تو یہ انسان اس محل میں رہنے لگ جائے گا. پھر تو اس محل کو کسی صورت میں انسان گرنے نہیں دے گا. یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو سب سے زیادہ جس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جس چیز پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے اور بار بار نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ نفس امارہ. جیسا کہ آپ دیکھیے کہ نفس امارہ، آپ چاہے گھر میں نماز پڑھ رہے ہوں یا خانہ خدا میں نماز پڑھ رہے ہوں، نفس امارہ کا حملہ کبھی بھی نہیں رکے گا. یہ ہمیشہ برائی کی طرف بلاتا رہے گا. دوسری طرف دیکھیے اگر نفس امارہ ہے تو نفس لوامہ بھی تو موجود ہے نا، ملامت کرنے والا، گناہ کر کے ملامت کرنے والا نفس بھی موجود ہے. اگر فسق موجود ہے تو تقویٰ بھی تو موجود ہے. اگر نفس میں شر موجود ہے تو خیر بھی تو موجود ہے. یعنی اگر پروردگار نے دونوں قوتوں کو رکھا نا، اور صلاحیتیں دونوں طرح کی، نفس کے اندر اچھائی برائی دونوں کی صلاحیتیں موجود ہیں. اور صلاحیتوں کی مثال جو ہے، اچھی صلاحیتوں کی مثال خوشبو کی طرح ہے. آپ جتنا مرضی خوشبو کو قید کرنے کی کوشش کریں، اگر ذات میں، نفس میں اچھائی موجود ہے تو وہ ضرور سامنے آ کے رہے گی. اور اسی طرح بری جو صلاحیتیں ہیں وہ کھانسی کی طرح ہوتی ہیں. آپ جتنا مرضی اسے روکنے کی کوشش کریں، اگر آپ کھانسی کو بہت دیر تک روکنے کی کوشش کریں گے تو اندر ہی دم گھٹنا شروع ہو جائے گا. یعنی بری خصوصیت ہو یا اچھی خصوصیت ہو نفس میں، اس نے باہر آنا ہی ہے، اس نے واضح ہونا ہی ہے. تو میرا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نفس کا تزکیہ کر کے اسے نفس امارہ والے فیز میں کم سے کم رہنے دیں. کیونکہ نفس تو بہکائے گا، مسلسل بہکائے گا. میں نے کہا نا، چاہے آپ گھر میں ہیں، چاہے آپ خانہ خدا میں ہیں، پاک ترین جگہ پہ بھی ہیں، وہاں بھی نفس ضرور بہکائے گا. اور ابلیس نے کیا کہا؟ جب کہا کس چیز نے روکا تو کیا کہا؟ انا خیرکم، میں اس سے بہتر ہوں. یہ بہتری کا احساس ہر انسان کے اندر موجود ہے. اور نفس امارہ ہے جو بار بار احساس دلاتا رہتا ہے کہ تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے اچھے ہو. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھ لیتا ہے تو وہ بہتری کی طرف جانے والے رستے سے منہ موڑ لیتا ہے. اگر تو انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں بہتر ہوں اور مجھے اپنی اس بہتری سے باقی لوگوں کو بہتر کرنا ہے، اپنی اس بہتری کے رستے پہ باقی لوگوں کو بھی چلانا ہے، تو یہ بہتری کا خیال قابل قبول ہے. لیکن اگر انسان یہ سمجھے کہ میں بہتر ہوں، میں سب سے ٹھیک ہوں، میں سب سے اچھا ہوں، تو معاملہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، عموماً ایک بات کی جاتی ہے، ضرب المثال ہے کہ کسی بھی مرض کا علاج اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مریض یہ مان نہ لے کہ وہ بیمار ہے. جب تک وہ تسلیم نہیں کرے گا تب تک وہ دوائی نہیں کھائے گا. تو جب تک میں اور آپ یہ مانیں گے نہیں کہ ہمارا نفس امارہ موجود ہے اور وہ مسلسل برائی کی طرف اکسا رہا ہے، تب تک ہم اسے قابو نہیں کر سکیں گے، ہم اسے زیر نہیں کر سکیں گے. جب تک ہم اپنے اعمال کے اوپر ایک نظر نہیں رکھیں گے. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. خود اپنا محاسبہ کر لو، اور جو اپنا محاسبہ کر لے گا وہ قیامت والے دن جلدی فارغ ہو جائے گا اس محاسبے سے جو پروردگار نے کرنا ہے.
اور یہ نفس، میں نے کہا نا، ہر ایک کو اپنی ذات پیاری ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، میں بہت بہتر ہوں، مجھ میں ساری اچھائیاں ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اور یہ سب کام کروا کون رہا ہے ہم سے؟ نفس امارہ کروا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، رسول اللہ، کسی بھی انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ رسول نے اس سے سوال کیا، کہا تم بتاؤ تمہاری زندگی میں سب سے پسندیدہ شے کیا ہے؟ کہا میری اولاد، مجھے اپنی اولاد بہت پسند ہے۔ کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ، اس سے بھی محبوب چیز تمہاری زندگی میں کچھ اور ہے؟ کہا میرا کام، میں نے بہت محنت سے اپنے بزنس کو اسٹیبلش کیا ہے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ۔ کہا مجھے ماں باپ سے بہت محبت محسوس ہوتی ہے۔ کہا اس سے بھی زیادہ پسندیدہ چیز تمہاری زندگی میں موجود ہے، غور کرو اس پہ۔ وہ شخص خاموش ہو گیا کہ رسول اللہ مجھے تو یاد نہیں آ رہا، آپ بتا دیجیے۔ کہا تمہارا نفس، تمہارا سب سے پسندیدہ شے تمہارے اندر تمہارا نفس ہے۔ وہ یہ قبول نہیں کرتا کہ مجھ سے زیادہ کوئی بہتر ہے۔ ہم سب اپنے فیوریٹ ہیں، ہم سب کی نظر میں کوئی بھی اتنا بہترین، کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ہے جتنے کہ ہم خود ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس بہتری اور خودی کے حصار کو نہ توڑا تو ہم کبھی بھی نفس امارہ کی قید سے نکل نہیں سکیں گے۔ اور آپ دیکھیے، نفس امارہ کی کمال بات یہ ہے کہ آپ جتنا پروردگار کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں نا، جتنا نفس امارہ کے نتیجے میں ابھرنے والے خیالات کو، وسوسوں کو جھٹکتے ہیں، اپنے دھیان کو کہیں اور بٹاتے ہیں، یہ نفس امارہ اتنا ہی ایکٹیو ہو جاتا ہے، اتنا ہی پروفیشنلی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ جتنا وسوسے کو اپنے ذہن سے نکالیں گے، وسوسہ کسی نہ کسی اور شکل میں سامنے آتا جائے گا۔ اور آپ دیکھیے، نفس امارہ میں دل جو ہے، کہا جاتا ہے کہ دل صنوبر کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور اس قلب صنوبر سے ہمیں قلب سلیم کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور نفس لوامہ میں قلب جو ہے وہ قلب سلیم کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ صنوبر کہتے ہیں اس حوض کو جس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، صفائی کے لیے جو استعمال ہوتا ہے۔ جب اب سوراخ کو کھولا جاتا ہے تو وہ کوڑا کرکٹ اور گند کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی بہا لیتا ہے۔ یعنی نفس امارہ میں نفس قلب صنوبر ہے، یعنی برائی پہ تو اکسا ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو پہلے سے موجود اچھائیاں ہیں ان کو بھی بہا کے لے جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ کبھی کبھی ہماری ایک برائی ہماری کئی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، ہمارا ایک گناہ ہمارے کئی ثواب پہ غالب آ جاتا ہے۔ تو ہمیں قلب صنوبر سے قلب سلیم کی طرف جانا ہے، اور یہ کیسے ہوگا؟ ذکر خدا سے ہوگا، توفیق خدا سے ہوگا، مسلسل محنت سے ہوگا، مسلسل آزمائش سے ہوگا۔ اور جو اس کا سلوشن علامہ اقبال نے دیا، اور علامہ اقبال نے بھی جلال الدین رومی سے سنا، انہوں نے کیا کہا کہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو نفس کو زیر کرنے کے لیے بہت مجرد ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہے خنجر خاموشی، دوسری ہے شمشیر جو، اور آخری ہے تنہائی، ترک ہجوم، اور چوتھی جسے میں ایڈ کرنا چاہوں گی، کم سونا۔ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو نفس کو زیر کرنے کے بہت زیادہ کام آ سکتی ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہے خنجر خاموشی۔ کچھ دیر کے لیے خاموش رہیں۔ اگر نفس امارہ کو زیر کرنا ہے، خاموش رہیں۔ خاموشی سے کیا ہوگا؟ جب آپ خاموش ہوں گے، آپ کے ارد گرد تنہائی ہوگی، تو تب اندر کی آوازیں سنائی دینا شروع ہوں گی۔ نفس کیا کہہ رہا ہے؟ نفس کا رجحان پتہ چلنا شروع ہوگا، اور اگر برائی کی طرف ہے تو اس کو اچھائی کی طرف لے کے جانے میں آسانی رہے گی، اگر یہ پتہ چلے جائے کہ نفس کہہ کیا رہا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ترک ہجوم۔ ارد گرد کے شور کو کم کریں تاکہ اندر کی آوازیں واضح ہونا شروع ہو جائیں۔ اور پھر شمشیر جو، یعنی یہ جو بھرا ہوا شکم ہے، یہ بھرا ہوا شکم بہت سی چیزوں پہ سے آنکھوں کو بند کروا لیتا ہے۔ بہت سی چیزیں جو بھوکے پیٹ محسوس ہوتی ہیں۔ کیوں کہا گیا؟ کیوں روزے کو فرض کیا گیا؟ کیا مقصد تھا روزے کا؟ بہت سے مقاصد ہیں۔ ایک تو احساس ہے، خلوص پیدا کرنا ہے، پروردگار کے لیے اپنے آپ کو روکنا ہے، اور روزہ بہترین مثال ہے تزکیہ نفس کی۔ لیکن روزے کا ایک مقصد کیا ہے؟ کہ تم پروردگار کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کرنے سے اپنے آپ کو روکو۔ فجور کیا تھا؟ تقویٰ کیا ہے؟ ضبط نفس ہے۔ اور فجور کیا ہے؟ جو پروردگار نے میرے اور آپ کے لیے حدود بنا دی ہیں، ان کو کراس کرنے سے روکنا۔
یہ صرف تزکیہ کا عمل ہے، اور پروردگار نے ہمارے جسم کے اندر، ہماری روح میں، ہمارے نفس میں ایک چھوٹی سی جنگ نفس امارہ اور نفس لوامہ کی رکھ دی ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ نفس امارہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ نے اسے زیر کر لیا تو دیٹس اٹ، وہ ہمیشہ اٹھے گا، بار بار اٹھے گا، بار بار۔ اور دیکھیے تاریخ میں ہمارے پاس ایسی شخصیات موجود ہیں جنہوں نے، جو غیر معصوم تھیں، لیکن انہوں نے صرف اپنے تزکیہ نفس سے وہ منزلت پالی کہ معصوم انہیں علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ان منزل پہ پہنچ کے صرف اپنی نفس کی پاکیزگی کی وجہ سے۔ اور دیکھیے آج 26 صفر ہے، ہم کچھ لائنوں میں، کچھ سطروں میں اس بی بی کو یاد کرتے ہیں، اس بی بی کو پرسہ دیتے ہیں کہ جس کی نہ مانگ سلامت ہے نہ گود سلامت ہے، وہ بی بی ام رباب کہ جنہوں نے اپنے دونوں بچے اسلام کے لیے قربان کر دی، اسلام کی بقا کے لیے۔ یہ وہ بی بی ہیں کہ اس بی بی نے جب شب عاشور تھی، یہ بی بی پریشان ہے کہ میرا بچہ تو چل کر میدان میں نہیں جا سکتا، میں یوم حشر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں کیا کہوں گی کہ میرے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ لیکن عاشور کے دن امام حسین نے 2 مقامات پر اپنے شیعوں کو یاد کیا ہے کہ میرے شیعوں کاش تم کربلا میں، اور تم دیکھتے کہ میں نے اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگا۔ روایات میں موجود ہے ہر بی بی سو جاتی تھی، حتیٰ کہ رہائی کے بعد بھی ہر بی بی سو جاتی تھی، لیکن صرف یہ ایک بی بی ہے ام رباب جو بار بار اٹھ جاتی تھی، جنہیں نیند نہیں آتی تھی، اور اٹھ کے وہ اپنے دائیں بائیں ہاتھ سے اپنے علی اصغر کو ٹٹولتی تھی کہ اصغر تیرے جیسے بچے، تیرے عمر کے بچے تو ماؤں کے ساتھ سوتے۔ دیکھیے یہ وہ بی بی ہے کہ جنہوں نے اپنے شوہر سے، وقت کے امام سے کیا ہوا وعدہ آخری دم تک نبھایا ہے۔ پروردگار ہم سب کو ان تمام پاک و طاہر ہستیوں کے ذریعے سے اپنا تزکیہ نفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔